کو آج کی مختصر سی تقریر کا عنوان قرار دیا ہے، یہ بہت ہی مشہور معروف آیت کریمہ ہے۔ اس کا پیرایہ بڑا ہی وسیع ہے اور طویل ہے، صرف اشارتاً گفتگو کرتے ہوئے مجھے اپنی منزل پر پہنچنا ہے۔ پروردگار عالم اپنے آخری نبی، اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد سے ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو ہمیں کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ تم ہمارے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو۔ جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ آئے مودت کے دن میں کئی مجلسیں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں، پھر آج کی بھی مجلس اسی آئے مودت کے دن میں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اے رسول ان سے کہہ دو ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اگر تم اجر رسالت ادا کرنا چاہتے ہو تو ہمارے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو۔ مودت ہے کیا؟ ہم بہت آسان طریقے سے یہ کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت کرو۔ دیکھیے اللہ نے اہل بیت کے لیے جو چیزیں بنائی ہیں وہ بشر کے لیے نہیں بنائی، انسانوں کے لیے نہیں بنائی۔ جو چیزیں انسانوں کے لیے ہیں وہ اہل بیت کے لیے نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ وہ بشر کے لیے نہیں ہے، جو چیزیں بشر کے لیے ہیں وہ اہل بیت کے لیے نہیں ہے۔ اگر ہم لفظ ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے اہل بیت سے محبت کرو، تو لہذا خدا آج کی تاریخ میں یوں کہا جائے کہ انصاف نہیں کر رہا ہے، اس لیے کہ اللہ نے روز اول سے روز آخر تک یعنی قیامت تک کے لیے یہ واضح کر دیا ہے کہ اہل بیت اور بشر جو ہیں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ جب برابر نہیں ہو سکتے تو دونوں کے مرحلے، دونوں کے تقابل، دونوں کے مرتبے سب الگ الگ ہوں گے۔ تو پروردگار عالم تو محبت کا لفظ کیوں استعمال کر رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں محبت نہیں کہہ رہا ہوں، میں مودت کا ترجمہ کر مودت ہم نے کہا ہے۔ یہ اردو زبان کی مجبوری ہے کہ مودت کا ترجمہ ہی نہیں ہے۔ ہم آسان لفظوں میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے لفظ محبت استعمال کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبت انسان کے لیے ہے، اہل بیت کے لیے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جو محبت کرتا ہے، بھائی بھائی سے محبت، باپ بیٹے سے محبت، بیٹا اور والدین اپنے بیٹوں سے محبت، انسان کو اپنی زمین و جائیداد سے محبت، انسان کو پہاڑ سے محبت، انسان کو درختوں سے محبت، انسان کو دریا سے محبت، انسان کو پہاڑ سے محبت، یعنی جہاں پر محبت پائی جائے وہاں پر بشر پایا جاتا ہے، دنیا پائی جاتی ہے، اہل بیت نہیں پائے جا سکتے۔ صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یعنی جہاں پر اہل بیت ہے وہاں دنیا نہیں ہے، جہاں دنیا ہے وہاں اہل بیت نہیں ہے۔ یعنی محبت واضح ہو گئی کہ اللہ نے محبت بشر کے لیے بنایا ہے، اہل بیت کے لیے نہیں بنایا ہے۔ اللہ نے اہل بیت کے لیے مودت مانگا ہے۔ مودت کیسی؟ کہ اگر محبت میں اہل بیت کی محبت اپنے دلوں میں انسان لے کر دنیا سے گزر رہا ہو، ولو ان کی محبت میں زبان کٹ جائے مگر محبت اہل بیت کم نہ ہو، اللہ نے ایسی مودت مانگی ہے۔ صلوات پڑھیں اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ جب انسان محبت کے ایک عظیم مرحلے پر پہنچتا ہے تو دنیا اسے دیوانہ بھی کہتی ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ انسان جب محبت کے اصل مرحلے تک پہنچتا ہے تو دنیا اسے دیوانہ کہتی ہے، مگر تاریخ اسلام ایسے شخص کو دانا کے نام سے یاد کرتی ہے، جسے تاریخ نے بہلول دانا کہا ہے اور لوگوں نے دیوانہ لفظ ادا کیا ہے۔ تاریخ نے کہا ہے کہ جہاں صلوات پڑھیں محمد والے محمد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ کہ لوگ جناب بہلول سے آ کر مسئلے دریافت کرتے تھے، اپنی مشکلات کا حل تلاش کرتے تھے۔ تاریخ نے لکھا کہ ایک دن ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا، بہلول دانا ذرا ہمیں یہ بتاؤ کہ ہم آج کون سا بزنس کریں کہ جس میں ہمیں زیادہ منافع ہو۔ تو جناب بہلول نے دانا والی بات بتائی
حضرت کا بولول تھا نا، تو جناب بولول نے کہا کہ ایسا ہے کہ تم آج پیاز کا بیوپار کرو، تمہیں منافع ہوگا۔ تاریخ نے لکھا کہ اس نے پیاز خریدی اور 10 گنا دام کا اسے فائدہ ہوا۔ تاریخ نے لکھا کچھ دن کے بعد پھر دیکھا کہ جناب بہلول اپنے لکڑی کے گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہے ہیں۔ آج بلانے کا اندازہ جب ہے، آواز دے رہا ہے، او دیوانے ادھر آ۔ جناب بہلول دانا قریب گئے، کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ بتاؤ اس دن تم نے ہمیں جو بتایا تھا اس میں بڑا منافع ہوا، آج بتاؤ ہم کیا بیچے جس میں زیادہ منافع ہو؟ آج پھر جناب بہلول نے کہا کہ پیاز بیچو۔ اس نے پھر پیاز خریدی اور مارکیٹ میں گیا، پتہ یہ چلا کہ 10 گنا وہاں فائدہ ہوا تھا، یہاں 20 گنا نقصان ہوا۔ اب غصے میں آستین کو چڑھائے ہوئے جناب بہلول کو تلاش کرتا ہوا پہنچا، کہا بہلول تم نے آج ہمیں مشورہ کیوں غلط دیا؟ اس دن تم نے مشورہ دیا تو ہم 10 گنا فائدے میں تھے، آج مشورہ دیا تو 20 گنا نقصان میں ہے۔ تو عجب نہیں، جناب بہلول نے بڑے ہی محبتانہ انداز میں ایک جملہ کہا، اس دن جب تم نے مجھے بلایا تھا تو آواز دی تھی ایک بہلول دانا، تو ہم نے دانائی کے اعتبار سے تمہیں مشورہ دیا تھا، تو آج جب تم نے مجھے مخاطب کیا ہے تو آواز دی اور دیوانے، تو ہم نے حالت دیوانگی میں تجھے مشورہ دیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد و آل محمد، سبحان اللہ، واہ واہ۔ دیوانگی کے عالم میں جو مشورہ دیا جائے وہ نقصان دہ ہوتا ہے، دانائی کے عالم میں جو مشورہ دیا جائے وہ فائدہ بخش ہوتا ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ بڑے بڑے علماء بھی جناب بہلول دانا سے خوفزدہ ہوا کرتے تھے۔ تاریخ کے دامن میں اہل سنت کے بہت ہی جید عالم حضرت جنید، یہاں تک کہ بادشاہ وقت بھی ان کا مرید ہے۔ بہلول دانا بغداد کے بازار سے گزر رہے، حضرت جنید نے جیسے جناب بہلول کو دیکھا سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد طنز کیا کہ بہلول ہم نے سنا ہے کہ تمہیں فقہ آل محمد پر بڑا غرور ہے، لہذا تو مجھے اپنا شاگرد بنا لے اور فقہ آل محمد سے چند حدیثیں ہمیں بتا دے۔ تو جناب بہلول نے کہا ایسا ہے کہ تمہارا وہ معیار ہی نہیں ہے کہ فقہ آل محمد کی حدیثیں تو سن سکے، تو اس لائق نہیں ہے۔ حضرت جنید کو اپنے علم پر اتنا غرور تھا، کہا بہلول تم میرا امتحان لے سکتا ہے؟ تو جناب بہلول نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم امتحان دینا چاہتے ہو تو ایک سوال ہے، اگر تم نے حل کر دیا، صحیح جواب دے دیا تو میں تجھے اپنے شاگرد بنا لوں گا، فقہ آل محمد کی ایک حدیث تجھے سنا دوں گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل حضرت جنید نے کہا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو حضرت بہلول نے بڑی آہستگی سے کہا یہ بتاؤ کہ انسان کو کتنا کھانا چاہیے؟ حضرت بہلول، حضرت جنید سینے کو تان کر اکڑ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی کوئی سوال ہے؟ یہ تو سامنے کی بات ہے، فقہ محمدی میں ہے کہ انسان کو مختصر کھانا کھانا چاہیے۔ جناب بہلول مسکرائے، کہا جب تمہیں کھانے کا طریقہ نہیں پتا ہے، صلوات پڑھے محمد جب تجھے کھانے کا طریقہ نہیں ہے تجھے فقہ آل محمد کا دین کیا بیان کروں؟ یہ کہہ کر جناب بہلول چلے گئے۔ اب حضرت جنید کے جو شاگرد تھے، مرید تھے ساتھ میں، انہیں برا لگا، کہا حضرت دنیا آپ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے، بڑے بڑے عالم دین آپ کی قدم بوسی کرتے ہیں، اور یہ شخص آپ کے ساتھ یہ بے رخی کر رہا ہے، حکم دے کہ اسے پکڑ کر ہم اس کی پٹائی کریں۔ حضرت جنید جو جید عالم تھے، ان کا یہ جملہ ہے، اپنے شاگردوں سے کہا کہ یہ اسے چاہنے والا ہے، اس کا ماننے والا ہے کہ ہم جیسے پیروں کو پیر نہیں سمجھتے، ہم جیسے پیروں کو اپنے پیر کی ٹھوکر سمجھتے ہیں، لہذا اسے جانے کو وہ دیوانہ ہے۔ پھر تاریخ نے لکھا کہ چند دن یا چند مہینے گزرے تھے، پھر بغداد کے بازار میں جناب بہلول سے ملاقات ہوئی۔ پھر حضرت جنید نے سلام کیا، کہا بہلول آپ مجھے اپنی شاگردی میں نہیں لے رہے، فقہ آل محمد کی حدیث نہیں سنا رہے ہیں۔ حضرت بہلول نے کہا وہی میرا سوال، تم میرا
ایک سوال کا جواب دے دو، ہم تمہیں فی خیال محمد کی حدیث سنا دیں گے۔ پوچھو کیا بات ہے؟ کہ یہ بتاؤ کہ انسان کو کتنا بولنا چاہیے؟ پھر ہم بڑھ کر کہا حضرت جنید یہ بھی سامنے بات آپ پوچھ رہے، انسان کو مختصر بولنا چاہیے۔ حضرت جنید بولو اور مسکرائے، مسکرا کر آگے بڑھ گئے، تمہیں بولنے کا بھی سلیقہ نہیں پتا، صلوات پڑھے محمد والے، تمہیں بولنے کا بھی نہیں سلیقہ، کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ پھر تیسری مرتبہ ملاقات ہوئی، پھر حضرت جنید نے سلام کیا، سلام کے بعد کہا حضرت بولول ہمیں بھی شاگرد بنا لیجئے، فی خیال محمد کی چند حدیثیں ہمیں بتا دیجئے۔ تو جناب بولول نے کہا کہ میرا وہی سوال کہ ایک سوال کا جواب دے تو ہم تمہیں فی خیال محمد کی حدیث سنا دیں گے۔ کہا کیا ہے؟ کہا یہ بتاؤ کہ انسان کو کتنا سونا چاہیے؟ تو پھر حضرت جنید نے اکڑ کر کہا کہ یہ بھی سامنے کی بات فی خیال محمد میں کہ انسان کو مختصر سونا چاہیے، تھوڑا سونا چاہیے۔ تو اب جناب بہلول سے رہا نہیں گیا، کہا وائے ہو ایسے پیروں پر اور وائے ہو ایسے مریدوں پر کہ جو ایسے پیروں کو پیر بنا بیٹھے ہیں کہ جن کے پیر کو نہ تو بولنے کا طریقہ ہے، نہ سونے کا طریقہ ہے، نہ کھانے کا طریقہ ہے۔ محمد یہ کہہ کر جناب بہلول آگے بڑھے۔ اب جس کی گھمگھور پہ عزتی ہوئی ہو وہ بادشاہ کے دربار میں، ہارون کے دربار میں آئے اور آنے کے بعد کہا کہ بہلول نے ہماری بے عزتی کی اور دین محمدی کو جھٹلایا، پامال کر رہے ہیں۔ بادشاہ کا حکم ہوا کہ بہلول کو گرفتار کر کے دربار میں لایا جائے۔ جناب بہلول جب دربار میں داخل ہوئے، لوگوں کو سلام کیا۔ تاریخ نے لکھا کہ اس وقت دربار میں دنیا کے سارے علماء موجود تھے، جیسے بزرگ علماء، اور سب کے سامنے یہ بات کہی گئی تھی کہ جناب بہلول دین محمدی کو نہیں مان رہے ہیں، پامال کر رہے ہیں۔ اور جب جناب بہلول نے سلام کیا تو کسی نے جواب سلام نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو دین محمدی کو پامال کرے، ٹھکرائے، تو وہ کافر ہوا کرتا ہے، مسلمان نہیں ہوا کرتا۔ میرا لاکھوں سلام ہو بہلول، تم نے یہ بات واضح کر دی دربار میں کہ جو دین محمدی کے احکام کو ٹھکرا دے، دین محمدی کو نہ مانے، وہ لائق سلام نہیں ہوا کرتا۔ تو آج تو جو اہل محمد کو نہ مانے وہ کہاں سے لائق سلام ہو سکتا ہے؟ محمد والے جناب بہلول نے کہا بادشاہ وقت تم نے مجھے کیوں یہاں بلایا؟ کہا ہمارے پیر صاحب حضرت جنید نے یہ کہا ہے کہ تم دین محمدی کو پامال کر رہے ہو، انکار کر رہے ہو۔ کہا ہم نے کیا انکار کیا ہے؟ کہا اپنے پیر صاحب سے پوچھے میرا سوال کیا تھا؟ دربار میں جناب حضرت جنید پیر صاحب کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ ایسا ہے کہ جناب بہلول نے ہم سے سوال کیا تھا کہ انسان کو کتنا بولنا چاہیے؟ کہا جناب بہلول نے کہا ہمارا جواب یہ تھا کہ انسان کو مختصر بولنا چاہیے۔ اب جناب بہلول کھڑے ہوئے، دربار میں کھڑے ہونے کے بعد سارے علماء کو دیکھا، دیکھنے کے بعد سارے علماء کو مخاطب کر کے کہا یہ بتاؤ کہ انسان کو کتنا بولنا چاہیے؟ سارے علماء نے مل کر کہا کہ انسان کو مختصر بولنا چاہیے۔ کہا میرا دوسرا سوال کہ انسان کو کتنا کھانا چاہیے؟ سارے علماء نے کہا مختصر۔ پھر حضرت بہلول نے سوال کیا کہ انسان کو کتنا سونا چاہیے؟ سارے علماء نے مل کر کہا مختصر۔ عجب نہیں، بھرے دربار میں جناب جو اہل بیت کی محبت دلوں میں لے کر مودت کے مرحلے پر آ جاتا ہے تو وہ ظالم حکومتوں سے ڈرا نہیں کرتا۔ جناب بہلول اکڑ کر آواز دیتے ہیں میں تو یہی جانتا تھا کہ پیر صاحب ہی جاہل ہے، مگر دربار میں جتنے علماء بیٹھے ہیں سب کے سب جاہل ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد، سب کے سب جاہل۔ جیسے ہی یہ جملہ کہا حاکم وقت کھڑا ہوا، کھڑا ہونے کے بعد کہا بہلول اگر تم نے صحیح جواب نہ دیا تمہارا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ کہا میرا پہلا سوال کہ انسان کو کتنا کھانا چاہیے؟ سنو سب لوگ، انسان کو کھانا کتنا کھانا چاہیے؟ سب کا جواب یہ ہے کہ مختصر۔ جناب بہلول کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ کہنا ہے کہ مختصر نہیں، پیٹ بھر کے کھاؤ، مگر کب؟ پہلے غذا کھانے سے پہلے دیکھو کہ یہ حلال ہے کہ حرام۔ اگر حرام ہے تو ذرہ برابر نہ کھاؤ، اگر حلال ہے تو پیٹ بھر کے کھاؤ۔
غذا کھانے سے پہلے دیکھو کہ حلال ہے کہ حرام. اگر حرام ہے تو ذرہ برابر نہ چھوؤ، حلال ہے تو پیٹ بھر کے کھاؤ. میرا دوسرا سوال کہ انسان کو کتنا بولنا چاہیے؟ سب کا کہنا ہے مختصر، میرا کہنا ہے دل کھول کر بولو، مگر بولنے سے پہلے یہ دیکھو کہ ہماری زبان جو کھل رہی ہے مدح اہل بیت میں کھل رہی ہے یا مخالفت اہل بیت میں کھل رہی ہے. اگر اہل بیت کے مخالف کھل رہی ہے تو ریزہ برابر نہ بولو. اگر اہل بیت اور خدا کے شان میں کھل رہی ہے تو دل کھول کر بولو جتنا بول سکتے ہو. صلوات پڑھے محمد. میرا تیسرا سوال کہ انسان کو کتنا سونا چاہیے؟ سب کا یہ کہنا مختصر. بولو کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان کو دل بھر کے سونا چاہیے، مگر کب؟ جناب بولو کہ ہم نے یہ بھی دیکھا بہت سے مختصر سونے والے ہیں اور جب بستر پر پہنچے ہیں تو سوئے تو پھر اٹھے نہیں ہیں. سونے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اوپر حقوق الناس اور حقوق العباد تو نہیں باقی ہے. کسی پڑوسی کا حق تو ہم پر نہیں ہے، کسی یتیم کا حق ہم پر نہیں ہے، اللہ کی عبادت ہم پر فرض تو نہیں ہے. پہلے اسے انجام دے لو، انجام دینے کے بعد بستر پر آؤ. جتنا سو دل کھول کر سو. کیوں؟ اس لیے کہ بہت سی ایسی نیندیں دیکھی گئی ہیں جو مختصری سونے والی ہیں، سوئے ہیں تو پھر نہیں اٹھے. لہذا ہم حقوق الناس حقوق العباد کو ادا کریں، اس کے بعد ہم بستر پر جائیں، پھر ہم چین اور سکون کی نیند سوئیں، ولو پھر بعد میں ہم کبھی نہ اٹھیں. اس لیے کہ ہمیں یہ تو نہیں ہوگا کہ پروردگار کی بارگاہ میں جانے کے بعد ایسا وہ کتاب دینا ہو، اللہ ہم سے پوچھے تمہارے اوپر ایک یتیم کا حق تھا اسے کیوں نہیں پورا کیا، ایک پڑوسی غریب تھا اس کا خیال کیوں نہیں کیا. مگر انسان جب مودت کے مرحلے میں آتا ہے، کوئی بہلول بنتا ہے تو کوئی سلمان بنتا ہے تو کوئی میسم بنتا ہے. دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں اپنی گفتگو کو طویل کروں، اس لیے کہ موسم بھی ٹھنڈا ہے اور مجھ سے کہا بھی گیا کہ مولانا مختصر، جیسا کہ میرا اندازہ ہے کہ میں 20 منٹ پڑھ چکا ہوں. آج نوشندی جمعرات ہے. آج کی تاریخ منسوب ہے ایک وفادار سے، ایک غازی سے، ایک فوج حسینی کے علم بردار سے. واقعی آج کی اصل تاریخ اگر دیکھی جائے تو آج کی اصل تاریخ شب شہادت بی بی زہرا ہے. وہ بی بی جب اس دنیا سے گئی ہے تو مرثیہ پڑھتی ہوئی گئی ہے. سبت علیہ مصائب اللو والنہار. اے بابا اگر یہ مصیبتیں دنوں پر پڑتی تو دن مثل تاریخ کے ہو جاتے. اللہ اکبر. اجرکم علی الزہرا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے. اس لیے کہ اگر آقا عباس کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے تو گویا بی بی زہرا کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے مقتل میں ملتا ہے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ پلٹ کر مدینے آیا ہے ام المؤمنین دو قبر کا نشان بنا کر بیٹھتی تھی. ایک پر آقا حسین کا نام لکھتی تھی، ایک پر آقا عباس کا نام لکھتی تھی. آقا حسین کی قبر کے پایتی بیٹھ کر مرثیہ پڑھتی تھی اور اپنے بیٹے کی قبر پر بیٹھ کر ایک جملہ کہتی تھی، بیٹا عباس تجھ پر رونے والی تیری ماں زندہ ہے، تیرے آقا پر رونے والی تیرے آقا کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے. اے بیٹا میں تجھ پر گریا نہیں کروں گی، میں اپنے آقا حسین کی قبر پر گریا کروں گی. تاریخ نے لکھا کہ ام المؤمنین روزمرہ کے اعتبار سے پھر جب وہ قبر پر پہنچی ہے کیا دیکھا کہ ایک بی بی آقا عباس کی قبر کے پائیں پہ بیٹھ کر ہائے میرے لال کہہ کر گریا کر رہی ہے. تو ام المؤمنین نے تڑپ کر آواز دی، اے بی بی اگر تجھے کوئی غلطی ہوئی ہے یہ تیرے لال کی قبر نہیں، یہ میرے بیٹے عباس کی قبر ہے. آزاداروں نے اتنا سننا تھا. اس بی بی نے چہرے سے پردہ ہٹایا، آواز دی ام المؤمنین ارے تو میرے لال حسین کا ماتم کر رہی ہے تو یہ عباس میرا بیٹا ہے، میں کوئی اور نہیں، میں فاطمہ ہوں، عباس میرا بیٹا. اللہ اکبر. اجرکم علی الزہرا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے. اس عباس کا تذکرہ کرنا ہے جس پر تمام بیویوں کی آس ٹکی ہوئی تھی، ڈھارسیں ٹکی ہوئی تھی. کیوں نہیں؟ تاریخ نے لکھا جب 28 رجب 60 ہجری کو مدینہ سے قافلہ چلا تھا نا تو شہزادی زینب نے ایک ایک بیویوں کو اکٹھا کر کے ایک وعدہ لیا تھا، بیویوں گھبراؤ نہیں، میں ضمانت لیتی ہوں تمہاری رضاؤں کی، میں ضمانت لیتی ہوں تمہاری چادر کی کہ جب تک میں زندہ ہوں تمہاری چادر کی
محافظت کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ عجب نہیں تاریخ نے لکھا جب 10 محرم سن 61 ہجری کو آقا عباس مشک و علم لے کر فرات کی جانب گئے ہیں اور خبر وفات شہادت آئی ہے، تاریخ نے لکھا زینب نے پھر تمام بیویوں کو اکجا کیا ہے۔ اکجا کرنے کے بعد ہاتھ کو جوڑ کر ایک جملہ کہا ہے، اے بیویوں یہ زینب بہت شرمندہ ہے، اس لیے کہ زینب نے مدینے میں تم سے وعدہ لیا تھا کہ تمہاری مچادر کی محافظت کروں گی۔ اے بیویوں اب زینب جس کے بھروسے پر وعدہ لیا تھا اب وہ محافظ نہیں رہا۔ اللہ اکبر، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ آقا عباس مشک و علم لے کر فرات کی جانب بڑھے، کسی میں جرأت نہ تھی کہ آقا عباس کا سامنے سے مقابلہ کرتا۔ ہاں عزادارو، فوج آدھا نے آقا عباس کو آتا دیکھ کر گھاٹ سے راہ فرار اختیار کیا۔ آقا عباس نے گھوڑے کو ترائی میں اتارا، چلو میں پانی لیا، مشک بھری، ہائے حسرت بھری نگاہوں سے جب چلو کو دیکھا ہے سکینہ کی تصویر نظر آئی، فوراً پانی کو پھینکا، ابا کے دامن میں ہاتھ کو خشک کیا۔ اب یہ کوشش ہے کہ پانی خیام حسینی تک پہنچ جائے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، کسی میں جرأت نہیں ہے، کسی میں ہمت نہیں ہے کہ آقا عباس کا سامنے سے مقابلہ کرتا۔ ہاں عزادارو، ایک شقی نے چھپ کر وار کیا، آقا عباس کا داہنا بازو قلم ہو گیا۔ عزادارو، پھر آقا عباس نے علم کو بائیں ہاتھ سے سنبھالا۔ اب یہ کوشش ہے کہ پانی خیام حسینی تک پہنچ جائے۔ ہاں ایک شقی نے پھر چھپ کر وار کیا، آقا عباس کا بایاں بازو بھی قلم ہوا۔ آقا عباس نے مشکیزے کے تسبیح کو دانتوں سے پکڑا، علم کو سینے سے لگایا۔ اب بھی یہ کوشش ہے کہ پانی خیام حسینی تک پہنچ جائے۔ عزادارو، خدا کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ اجرک عمر الزہرا، ہاں عزادارو، مقتل میں ملتا ہے کہ ایک شقی نے ایسا تیر مارا، مشک سکینہ چھدی، عباس کی حضرتوں پر پانی پھر گیا۔ ہاں عزادارو، بڑا حساسی جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ آپ نے سنا ہے نا، آقا عباس کا قد بہت طویل تھا، جب وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پیر زمین پر خط دیتا جاتا تھا۔ آخر ایک شخص جو زمین پر کھڑا ہے آقا عباس کے سر پر گرد مارا تو کیسے مارا؟ تصور شرط ہے عزادارو، اگر آپ نے تصور کر لیا تو مجھے مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذرا احساس کریں، اگر آپ کی آنکھوں میں تنکا چلا جاتا ہے یا ایک کیڑا چلا جاتا ہے تو بے چینی کا کیا عالم ہوتا ہے، اضطراب کا کیا عالم ہوتا ہے۔ جیسے ہی آنکھ میں کچھ جاتا ہے ہمارے دونوں ہاتھ اٹھتے ہیں اور آنکھوں کو ملنا شروع کرتے ہیں، اور اس وقت تک ملتے ہیں جب تک سکون نہیں ملتا۔ مقتل نے لکھا جب آقا عباس کے آنکھوں میں تیر بے وقت ہو گیا، دونوں شانے قلم ہو گئے۔ ہائے تیر کو نکالے تو کیسے نکالے؟ ہمیں جنو مسلم بیان کرتے ہیں کہ جب بے چینی بڑھی، اضطراب کا عالم بڑھا، ہائے تیر کو کیسے نکالے؟ مقتل میں ملتا ہے کہ عباس نے سر کو جھکایا، گھٹنے کو بلند کیا، چاہا کہ گھٹنوں کے درمیان میں تیر کو دبا کر نکال لے۔ ہائے شقی نے گردے آہنی ماری، میرا آقا گھوڑے پر نہ سنبھل سکا۔ عزادارو، ابھی تک جو بھی شہید زمین پر آیا ہے اس کے دونوں ہاتھ سلامت ہے۔ ہائے میرا غریب عباس، جگدیش ظلمونا یمین قلب انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما بامرہ۔ ماتم